अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या क़ुरआन की रोशनी में अस्हाबे कहफ़ का वाक़या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-कहफ़ आयत नंबर 10 से आयत नंबर 26 तक इस मौजू को बड़ी खूबसूरती के साथ उम्मत मुस्लिमा के सामने बयान फरमाते हैं। आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दें। यहाँ पर हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि कफ़ारे मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त तंग करते रहते थे और यहूदियों से मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे। उनका ख़याल था कि आप इसका जवाब ना दे सकेंगे या अगर किसी से पूछ कर आएंगे तो हम उसको वजह बनाकर आपको पकड़ लेंगे या आप पर बातें करेंगे। इस सवाल से कबल मुशरिकीन ने यहूदियों से मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सवाल किया था कि बनी इसराइल मिस्र कब गए और कब वापस आए। इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से पूरा किस्सा जारी कर दिया। ये तमाम किस्से यहूदियों की किताब में दर्ज थे और मक्का वालों को इन किस्सों का कोई इल्म नहीं था। कफ़ार जो भी सवाल करते अल्लाह ताला अपने क़ुरआन में ख़ुद जवाब दे देते और वही जवाब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जारी फरमा देते। इस दफ़ा यहूदियों ने कफ़ार से मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे। पहला उनका सवाल अस्हाबे कहफ़ का क्या किस्सा है जो कि अभी हम पढ़ने लगे हैं। इससे अगला किस्सा हम देखेंगे कि जो उनका सवाल था कि हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का किस्सा, इसकी क्या हकीकत है। फिर इसके बाद तीसरा उनका सवाल कि ज़ुल्क़रनैन का क्या वाक़या है। ये तीनों वाक़या तरतीब के साथ इंशाअल्लाह हम आज, कल और परसों के हिसाब से तरतीब से जानेंगे। और इन तीनों किस्सों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने क़ुरआन मजीद की सूरत कहफ़ में फ़रमा दिया। इन सवालों का जवाब देने के बावजूद कफ़ार ईमान न लाए और यहूदियों ने भी आपकी रसालत को तस्लीम ना किया। अब हम देखते हैं कि अस्हाबे कहफ़ का किस्सा क्या है। ये वाक़या शहर अफसूस में पेश आया। यहाँ बुत परस्ती बहुत आम थी, चांदी देवी की पूजा होती थी और कोई भी शख्स बुतों के अलावा किसी और की इबादत ना कर सकता था। इस वक्त रूमी हुकूमत भी इन बुतों की पूजा करती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद की तबलीग शुरू की तो हर तरफ से आपकी मुखालफत शुरू हो गई, लेकिन ये दावत इन तमाम मुखालफत के बावजूद फैलने लगी तो रोम में भी लोगों ने इस दावत को कबूल करना शुरू कर दिया। बादशाह क्योंकि बुत परस्त था, उसने अपने मुल्क में सख्ती कर रखी थी कि जो ईसाई मज़हब कबूल करेगा तो उसको संसार कर दिया जाएगा। इसके बावजूद चंद नौजवानों ने ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया। इस दावत का जब रोम के बादशाह कैसर डिलेस को इल्म हुआ तो इसने इन नौजवानों को अपने दरबार में तलब कर लिया। क्योंकि कैसर रूम किसी एक शख्स को ज़िंदा ना छोड़ता था जो बुत परस्ती के अलावा और किसी भी मज़हब की पूजा करे। चनाचे बादशाह के तलब करने पर ये नौजवान दरबार में हाजिर हो गए तो बादशाह के सवाल के जवाब में नौजवानों ने कहा कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मज़हब कबूल कर लिया है कि एक अल्लाह की इबादत करनी है, उसके अलावा और कोई इलाह नहीं। वही ज़ात रब्बुल आलमीन है और वही वहदहू ला शरीक है। आखिरत का भी वही मालिक है। अब हम बुतों की इबादत नहीं करेंगे। ये अल्फाज सुनकर कैसर रूम नाराज़ हो गया और कहा कि तुम अभी बच्चे हो, नादान हो, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने ईसाई मज़हब को ना छोड़ा और हमारे बुतों की पूजा ना की तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। बादशाह का फैसला सुनकर ये चंद नौजवान इस शहर से भाग निकले और बाहर जाकर किसी पहाड़ में पनाह ले ली। जब ये नौजवान
پہاڑ کی جانب جا رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ان نوجوانوں نے اس کتے کو بھگانے کی بہت کوشش کی مگر کتا ان کے ساتھ ہی رہا۔ آخر تنگ آ کر یہ نوجوان ایک پہاڑ کی غار میں لیٹ گئے اور کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ یہ نوجوان تھک گئے تھے، غار میں ابھی لیٹے ہی تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ یہ واقعہ 250 عیسوی کا ہے۔ جس غار میں یہ سوئے تھے اس کا رخ مشرق کی جانب تھا، لہٰذا سورج کی روشنی اس میں نہ جاتی تھی، لہٰذا باہر سے دیکھنے پر کسی کو نہ پتہ چلتا تھا کہ غار میں کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں قبض کر لی اور ان کو اللہ تعالیٰ کروٹیں بھی بدلواتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر اس قدر خوفناک بنا دیا تھا کہ وہاں کوئی جانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد نہیں بتائی مگر لوگ تبصرہ کر رہے تھے کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، کوئی 7 کہتے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنی تھی۔ بعض اسکالرز نے لکھا ہے کہ یہ نوجوان 197 یا 98 سال تک سوئے رہے، کوئی انہیں 200 اور 300 کے قریب بھی بتاتا ہے۔ جب یہ سوئے تو اس وقت روم پر قیصر ڈیلیسس کی حکومت تھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا تو اس وقت کی حکومت تبدیل ہو چکی تھی۔ اس وقت ملک سے بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور تمام ملک میں عیسائی مذہب پھیل چکا تھا اور بادشاہ بھی عیسائی تھا۔ اس وقت مذہب تو عیسائی تھا مگر لوگوں میں یہ بحث چل رہی تھی کہ جب آدمی مر جائیں گے تو ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ عوام یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا، یعنی قیامت کے بارے میں ان کا اختلاف تھا۔ مگر بادشاہ خود قیامت پر ایمان رکھتا تھا اور بادشاہ فکر مند تھا کہ لوگوں کو کیسے یقین دلائیں کہ قیامت برپا ہوگی اور بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں۔ وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نوجوانوں کو جگایا جب روم میں سرکاری مذہب عیسائی تھا۔ بیدار ہونے کے بعد یہ آپس میں بحث کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ کسی نے کہا کہ 1 دن، کسی نے کہا کہ 1 دن کا کچھ حصہ۔ آخر ان نوجوانوں نے اس بحث کو وہیں چھوڑا اور ایک ساتھی کو کچھ رقم دے کر بھیجا کہ وہ شہر سے کچھ کھانے پینے کو لے کے آئے اور ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ خبردار چھپ کر شہر میں جانا تاکہ تمہارے متعلق کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ بادشاہ ہمیں پکڑ کر سنسار کر دے گا۔ اس زمانے میں تمام ملک میں یہ عام لوگوں کو پتہ تھا کہ فلاں بادشاہ کے دور میں کچھ نوجوانوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور وہ بادشاہ کی ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ گئے تھے۔ اب یہ نوجوان رقم لے کر شہر میں گیا تو دیکھا کہ تمام شہر ہی بدل چکا ہے، تمام لوگ عیسائی مذہب قبول کر چکے ہیں، بت پرستی ختم ہو چکی ہے۔ اس نوجوان نے دکان سے روٹیاں خریدیں اور جب بادشاہ کے زمانے کا سکہ دیا جو اپنے دور کا اس کے دور کا سکہ تھا اور جو کہ چاندی کا تھا تو اس پر تصویر ڈیلیسس کی بنی ہوئی تھی۔ دکاندار نے پرانے زمانے کا سکہ دیکھ کر کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تمہارے ہاتھ میں یہ پرانا خزانہ آ گیا ہے کیا؟ اس پر نوجوان نے کہا میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان نوجوانوں کے بارے میں لوگوں کو مطلع کر دیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ آج کل ہی کی بات ہے کہ میں اور میرے ساتھی بادشاہ کے خوف سے ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے تھے اور یہی باتیں لوگوں میں عام تھیں، لہٰذا دکاندار نے شہر کے کوتوال کو اطلاع دی اور کوتوال نے ان نوجوانوں سے خود بات کی۔ لوگوں میں یہ بات عام تھی کہ کچھ نوجوان پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، لہٰذا یہ باتیں سن کر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور کوتوال نے یہ تمام باتیں روم کے بادشاہ قیصر ٹیوڈلس تک پہنچائیں۔ بادشاہ خود آیا اور دیکھا کہ یہی لوگ قیصر ڈیلیسس کے زمانے کے ہیں۔ مفسرین کی اکثریت کا خیال ہے کہ یہ نوجوان
309 سال سوئے رہے، مگر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اس کے بارے کی جو میعاد ہے اس کے متعلق صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ قیصر روم تھیوڈلس نوجوانوں کے ساتھ غار تک گیا تو یہ نوجوان اپنے ساتھیوں کے پاس اندر تک گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح جہاں پر قبض کر لی تھی اور بادشاہ نے اس غار کے اوپر ایک کلیسیہ تعمیر کر دیا۔ اس واقعہ سے ایک بات ثابت ہو گئی جو کہ اس دور کے تمام لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ جو لوگوں کے درمیان ایک تنازع تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے دوبارہ انسان کو زندہ کر سکتے ہیں تو قیامت کے دن بھی اسی طرح انسان کو وہ زندہ کریں گے۔ اس کا صرف ایک حکم ہوگا تو لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ لوگوں میں یہ جو بحث چل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق کی کیا بات ہے کہ قرآن کی روشنی میں دیکھیں یہ نوجوان کون تھے کہ یہ نوجوان آج کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹین ایجر گروپ کے لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے پرفتن دور میں کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعاؤں کے اگر ہم الفاظ ہی دیکھیں تو کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اور نوجوانوں کو بھی چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس پرفتن دور میں جب فتنے آس پاس جنم لے رہے ہوں تو اس دعا کو باکثرت جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری طرف بڑھتے ہوئے ہر فتنوں کو، ہر شر کو اپنی خاص رحمت سے دور فرمائیں اور ہمارے لیے آسانیوں والے معاملے فرمائیں۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔